بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمتم الى الصلاة فاقیموا صفوفکم ولیؤمکم احدکم وإذا كبر فكبروا وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھنی ہو تو صفیں سیدھی رکھا کریں۔ صف سیدھی کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے، اکثر لوگ اس کے اندر توجہ نہیں کرتے۔ صف سیدھی کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ایڑیاں برابر ہونی چاہیے، پاؤں کسی کے چھوٹے ہوں بڑے ہوں اس کا کوئی آگے انگلیوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایڑیاں صف کے اندر برابر ہونے چاہیے۔ اور ساتھیوں نے اگر کالی پٹی کے پچھلے کنارے پر اگر ایڑی رکھی ہے تو آپ کو بھی وہیں رکھنی ہوگی۔ اگر دوسرے لوگوں نے اسی کالی پٹی کو چھوڑ کر آگے پاؤں رکھے ہیں، ایڑیاں رکھی ہیں، تو آپ بھی وہیں رکھیں، یعنی ساری لائن برابر ہونا ضروری ہے۔ اور صف کے بیچ میں چھوٹا بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دو بندوں کے بیچ میں چھوٹا بچہ آ گیا تو سمجھو کہ آپ نے اتنی جگہ کو چھوڑ کر کے دور کھڑے ہو گئے ہو، کیونکہ بچے کی نماز فرض نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی نفل ہے اور آپ کی فرض نماز ہے۔ جیسے کوئی بھی کھڑا نہ ہو، بچہ نہ ہو، اور کوئی بندہ ایک بندے کی جگہ کو چھوڑ کر کے کھڑا ہو جائے تو یقیناً مکروہ ہے اور یہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح سے نابالغ بچہ وہ اگر بیچ میں کھڑا ہے اور آپ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہیں، سمجھو کہ آپ کی نماز مکروہ ہے اور آپ کے دل کے اندر وہی بیماری ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں سیدھی کرو، نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پیدا کر دیں گے۔ جو اس حدیث کا احساس نہیں کرتے، واقعی ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو پھر حدیث ماننے کی، سنت ماننے کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ کوئی نہ کوئی امام ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ نماز پڑھو تو صفیں سیدھی کرو اور امام بناؤ، ایک کو امام بنا دو۔ بھلے دو بندے بھی کہیں آپ سفر میں جا رہے ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا تو ایک امام بن جائے، ایک مقتدی بن جائے۔ یہ بھی لوگوں کے اندر بہت سستی ہوتی ہے، بس بولتے ہیں جاؤ اپنی نماز پڑھ لو۔ یہ بہت ہی غلط سوچ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں کہیں بھی دو بندے ہوں، تین بندے ہوں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ پھر جب امام تکبیر کہے تو آپ بھی تکبیر کہیں۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو کل کی روایت میں بتایا تھا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جب امام سورہ فاتحہ ختم کرے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جب کہہ دے تو آپ بھی کہا کریں آمین، آپ پڑھا کریں آمین۔ آگے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگر آپ کی آمین فرشتوں کی آمین کی طرح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں زندگی بھر کے تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی آمین کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں جو ہمارے استاذوں نے بتایا وہ یہ کہ بڑے ادب احترام کے ساتھ آہستہ، اتنی آواز ہو کہ زیادہ سے زیادہ خود سنے، کوئی اور تک آواز نہ جائے۔ آمین آمین آمین، ایسا نہیں، آمین نہیں، ادب کے ساتھ آمین، بس اس طرح سے اگر آپ ادب سے آمین کہو گے، ایک ہی نماز کے اندر، ایک ہی رکعت کے اندر آپ کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اگر توجہ ہو، اخلاص ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ادب کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔